بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں وہ شب کو ہم سے، رسم پابندی اوقات چلی جاتی ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اصغر گنڈوی، حسرت موہانی، فانی بدایونی یا پھر جگر مراد آبادی؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی حسرت موہانی۔ دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں وہ شب کو ہم سے، رسم پابندی اوقات چلی جاتی ہے۔ یہ شعر جو ہے حسرت موہانی صاحب کا ہے۔ حسرت موہانی کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو حسرت موہانی کی پیدائش 1880 کو موہان میں ہوئی ہے اور وفات 1951 کو لکھنؤ میں۔ اصغر گنڈوی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اصغر گنڈوی کی پیدائش جو ہے 1 مارچ 1884 کو گورکھپور میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، 1 مارچ 1884 کو گورکھپور میں ہوئی ہے حضرت موہانی کی پیدائش، اور وفات جو ہے حضرت موہانی کی 1936 کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ 1936 کو الہ آباد میں اصغر گنڈوی کی وفات ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، شوکت علی خان فانی بدایونی کی پیدائش 1879 کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات جو ہے 1941 کو حیدرآباد میں۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 کو ہوئی ہے مراد آباد میں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 کو مراد آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1960 کو گونڈہ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، یہاں حسرت موہانی کچھ مشہور اشعار ہیں۔ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کہ خود بخود، رنگین یوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں نہ ناز کرے۔ یہ حضرت موہانی کے مشہور اشعار ہیں۔ چلیے جی، اگلا سوال دیکھیے گا، بستے ہیں تیرے سایہ میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم۔ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تجرید، تجاہل عرفانہ، ایہام یا پھر لف و نشر؟ جی، تو سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، لف و نشر۔ لف کے معنی ہوتے ہیں دوستو لپیٹنا، اور نشر کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا۔ لپیٹنے اور پھیلانے کے اس کے معنی آتے ہیں لف و نشر کے۔ اصطلاحاً پہلے چند چیزیں ایک ترتیب سے بیان کی جائیں اسے لف کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہی چیزیں یا ان کے منصوبات اسی ترتیب یا دوسری ترتیب سے پھر بیان کیے جائیں تو اس کو نشر کہتے ہیں۔ جیسے کہ تیرے رخسار و قدم و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سر جدا نرگس بیمار جدا۔ اس شعر میں رخسار کی مناسبت گل کا اور قد سے جو ہے سر کا اور چشم سے نرگس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار کو جو ہے لف و نشر کہیں گے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ یہ کن کا شعر ہے؟ مومن، غالب، ذوق یا پھر آتش؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔
یہ مشہور شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ غالب کی پیدائش جو ہے 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1869 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ مومن کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو محمد مومن خان مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1852 عیسوی کو دہلی میں ہی کوٹھے کے گرنے سے ہوئی ہے۔ کوٹھے سے جب گرے تھے تو اس کے 1-2 ہفتے کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ذوق کی پیدائش جو ہے 1789 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ذوق کی پیدائش جو ہے 1789 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1854 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اچھا، غالب کے حوالے سے ایک اور سوال کا جواب بتا دیجیے گا کہ کس نے جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اشعار کی تشریح جو ہے تفہیم غالب کے نام سے کیا ہے؟ تفہیم غالب کے نام سے جو ہے کس نے مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو اشعار کا تشریح کیا ہے تفہیم غالب کے نام سے؟ جی تو یاد رکھیے گا، شمس الرحمن فاروقی نے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے غالب کے اشعار کی تشریح جو ہے تفہیم غالب کے نام سے کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے اشعار کی تشریح کس نام سے کیا ہے؟ تو تفہیم غالب کے نام سے۔ اور ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب کس نے غالب کو عطا کیا تھا؟ نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب جو ہے کس نے جو ہے عطا کیا تھا غالب کو؟ جی تو یاد رکھیے گا، بہادر شاہ ظفر نے۔ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب 1849 عیسوی میں جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کو جو ہے عطا کیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ کس کے انتقال کے بعد؟ تو ذوق کے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد جو ہے غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ کس نے کیا تھا؟ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں، مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ کس نے کیا تھا منظوم؟ جی تو یاد رکھیے گا، حنیف نقوی نے۔ حنیف نقوی نے مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ کیا تھا، منظوم ترجمہ۔ یاد رکھیے گا، مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا۔ اچھا، دیوان غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی ہے؟ دیوان غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیں گے 5 بار۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوئی ہے۔ پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو 1841 میں۔ دوسری بار کب ہوئی؟ تو 47 میں۔ اور تیسری بار کب ہوئی ہے؟ تو 61 میں۔ اور چوتھی بار 62 میں۔ اور 5ویں بار جو ہے 1863 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دیوان غالب جو ہے 6 بار شائع ہوئی ہے۔ 5 بار جو ہے غالب کی زندگی میں ہی شائع ہوئی، اور 1 بار جو ہے ان کے وفات کے بعد۔ اچھا، ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیں گے، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا تھا۔ ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، نشاط کا شاعر کس نے کہا تھا؟ نشاط کا شاعر جو ہے کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیں گے، ممتاز حسین نے۔ ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر کہا تھا۔ یاد رکھیں، نشاط کا شاعر جو ہے ممتاز حسین نے قرار دیا تھا غالب کو۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ قول جو ہے غالب کے تعلق سے کس کا تھا؟ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، جی بقول عبد الرحمن بجنوری۔ عبد الرحمن بجنوری صاحب کا یہ قول تھا، دیوان غالب جو ہے دیوان غالب کا ہر مصرع جو ہے تار رباب نظر آتا ہے۔
ایک اور قول ہے جس نے آپ نے بتانا ہے یہ کن کا ہے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں۔ یہ کن کا قول ہے غالب کے تعلق سے؟ جی تو یاد رکھیے گا آل احمد سرور صاحب کا یہ قول ہے غالب کے تعلق سے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں بقول آل احمد سرور، 1911 سے 2002 والے نے یہ قول دیا ہے۔ اچھا، غالب کا پہلا فلسفی شاعر جو ہے کس نے کہا تھا؟ غالب کو جو ہے پہلا فلسفی شاعر کس نے قرار دیا تھا، کس نے کہا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا غالب کا پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا تھا۔ یوسف حسین خان صاحب نے غالب کا پہلا فلسفی شاعر کہا تھا، اور غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن ناآفریدہ ہیں۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 44 کی طرف۔ سوال نمبر 44 ہے، ریاض الابشار، شمس الانوار، نجم الاسرار کس داستان کے حصے ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ بستان خیال، سبرس، باغ و بہار یا پھر فسانہ عجائب؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سبھی کے مصنف کا نام بتائیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بستان خیال۔ ریاض الابصار، شمس الانوار، نجم الاسرار جو ہے یہ بستان خیال کے حصے ہیں۔ بستان خیال میں ٹوٹل 5 طلسمات کا ذکر آیا ہے، جس میں جو ہے طلسم اجرام و اجسام پہلا آ جاتا ہے، اور دوسرا طلسم صبا، تیسرا طلسم بیضا، چوتھا طلسم حیرت کا آصفی، اور پانچواں طلسم اشراق۔ یاد رکھیے گا دوستو، بستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں جو ہے لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا بستان خیال کو کس نے لکھا تھا محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں؟ تو محمد تقی خیال نے جو ہے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام جو ہے میر تقی الجعفری الحسینی تھا۔ محمد تقی کا جس کے مصنف ہیں بستان خیال کے، ان کا اصل نام جو ہے میر تقی الجعفری الحسینی تھا، اور تخلص یہ خیال کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ محمد تقی خیال جو ہے یہ گجرات کے رہنے والے تھے۔ محمد تقی خیال یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو یاد رکھیں گے گجرات کے رہنے والے تھے۔ محمد تقی خیال کے استاد کا نام محمد افضل ثابت عالمگیری تھا۔ محمد تقی خیال کے استاد کا نام محمد افضل ثابت عالمگیری تھا۔ بستان خیال آپ مجھے بتا دیجئے گا کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ بستان خیال کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ جی تو بستان خیال ٹوٹل 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بستان خیال 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور ایک اور سوال کا جواب بتائیے گا، یہ کس نے بستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ جی تو خواجہ امان دہلوی نے بستان خیال کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور پہلے کس نے کیا تھا؟ تو عالم علی نے کیا تھا۔ اچھا، بستان خیال کا پہلی جلد کا نام کیا ہے؟ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام تو یاد رکھیے گا مہدی نامہ جو ہے بستان خیال کا پہلی جلد کا نام ہے۔ آپ لوگ اسے نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ سبھی اہم پوائنٹ ہیں اور یہیں سے سوالات بنتے ہیں۔ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ۔ بستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو محمد تقی خیال کی۔ محمد تقی خیال نے بستان خیال کو کس کے عہد حکومت میں لکھا؟ تو محمد شاہ بادشاہ۔ محمد تقی کا پورا نام کیا تھا، اصل نام کیا تھا؟ تو میر تقی الجعفری الحسینی۔ تخلص کیا کرتے تھے؟ تو خیال کرتے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ گجرات کے رہنے والے تھے۔ استاد کا کیا نام تھا؟ تو محمد افضل ثابت عالمگیری۔ کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور جو ہے اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو بستان خیال کو اردو میں ترجمہ خواجہ امان دہلوی نے کیا تھا۔ پہلی جلد کا کیا نام ہے؟ تو مہدی نامہ۔ اس طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اصل قصہ جو ہے حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ چلیے جی،
اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بوستانی خیال کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ جو ہے عالم علی نے کیا تھا، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 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 1840 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہیں آپ سے پوچھا جائے کہ بوستانی خیال کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کس نے کیا، تو عالم علی نے کیا تھا۔ کس نام سے کیا تھا، تو زبدۃ الخیال کے نام سے کیا تھا۔ کب کیا تھا، تو 1840 عیسوی میں۔ اوکے، اور سبرس کس کی ہے، تو ملا وجی کے ہیں، باغ و بہار، میر امن اور فسانہ عجب رجب علی بیگ سرور کی۔ چلیے جی، سوال نمبر اس سبھی کے سال تصنیف آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں گے۔ اگلا سوال 45 ہے۔ چلیے سوال نمبر 45 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذیل میں کچھ مجموعہ کلام کے نام الف ب ج د کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کلام کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے میں ہے روح ادب نقش و نگار فکر و نشاط، بے میں ہے نقش و نگار جلال و جمال حرف و حکایت، تیسرے میں ہے رامش و رنگ سنبل و سلاسل سرود و خروش، اور دال والے میں ہے روح ادب حرف حکایت اور سموم و صبا۔ جوش ملیح آبادی کے اس میں مجموعہ کلام کا نام آپ نے بتانا ہے، کون سا زمرہ درست ہے۔ جی، تو سوال نمبر 45 کا صحیح جواب الف جیم اور دال ہو جائے گا، الف جیم اور دال۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ روح ادب پہلا شعری مجموعہ، نقش و نگار بھی ہے ان کا شعری مجموعہ، فکر و نشاط بھی ہے، رامش و رنگ ہے، سنبل و سلاسل ہے، سرود و خروش ہے، حرف و حکایت اور سموم و صبا ہے۔ نقش و نگار ہے لیکن جلال و جمال نہیں ہے، حرف و حکایت بھی ہے۔ یہ جلال و جلال نہیں ہے، اس لیے یہاں بے غلط ہو جائے گا دوستو۔ اس کے علاوہ سبھی ہیں، جلال و جمال کے علاوہ جو ہے سبھی جو ہیں ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون ہے، تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے روح ادب ہے۔ روح ادب کب شائع ہوئی ہے پہلی مرتبہ، تو 1920 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ روح ادب پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی، تو 1920 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اور روح ادب کو کس نے صبح صادق کی نظر کیا ہے، روح ادب کو کس نے صبح صادق کی نظر کیا ہے، تو یاد رکھیں گے جوش ملیح آبادی نے ہی روح ادب کو جو ہے صبح صادق کی نظر کیا ہے۔ اوکے، چلیے جی، جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستوں، تو یاد رکھیں گے جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 46 کی طرف۔ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے، چک بست، مخدوم، محمد حسین آزاد یا پھر سرور جہان آبادی؟ جی، تو سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، صبح وطن پنڈت برج نارائن چک بست کا شعری مجموعہ ہے۔ چک بست کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1882 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی۔ مخدوم کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو 1908 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مخدوم محی الدین کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو دکن میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے، اور مدفن جو ہے ان کا حیدرآباد میں ہی ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے جی، اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف۔ درج ذیل شعراء میں سے کس کا شمار آتش کے زمرہ تلامذہ میں نہیں ہوتا، صبا، رند، نسیم یا پھر اوست علی رشک؟
جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی اوسط علی رشک۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اوسط علی رشک کا شمار جو ہے آتش کے زمرہ تلامذہ میں نہیں ہوتا ہے۔ صبا، رند اور نسیم اس زمرے میں شامل ہیں، آتش کے تلامذہ میں۔ صبا، رند اور نسیم یہ شمار کیے جاتے ہیں آتش کے زمرہ تلامذہ میں، اور اوسط علی رشک کا شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد وہ کون سا پہلا اردو شاعر ہے جسے سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزوں کی قید میں رہنا پڑا؟ جوش، جگر، حسرت یا فراق؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی حسرت موہانی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد حضرت موہانی پہلے اردو شاعر تھے جسے سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزی کی قید میں رہنا پڑا تھا۔ ان کے پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، پر ان کا اصل نام کیا ہے تو یاد رکھیں گے، سید فضل الحسن۔ جوش کے بھی پیدائش اور وفات کا ذکر ہو چکا ہے، جگر کا بھی ہو گیا۔ فراق 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 49 کی طرف۔ تعلیقات کا تعلق کس سے ہے؟ تبصرہ، تفسیر، تنقید یا پھر تحقیق؟ تعلیقات کا تعلق بتانا ہے کس سے ہے۔ جی تو اس سوال کا میرے خیال سے صحیح جواب جو ہے تحقیق ہوگا۔ بہت لوگ جو ہے تنقید کہتے ہیں، تو تنقید نہیں ہوگا بلکہ تحقیق ہوگا۔ تعلیقات کا تعلق جو ہے وہ تحقیق سے ہے، نہ کہ تنقید سے۔ تو دیکھ لیجئے گا، اسے کمنٹ باکس میں آپ لوگ جو ہے لکھ سکتے ہیں کیا صحیح ہے۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 50 کی طرف۔ پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ سبب کہا کہ قسمت، درج بالا شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ جی سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی سوال و جواب۔ اس میں سوال و جواب، پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ سبب کہا قسمت، تو اس میں سوال و جواب آ رہا، بہت آسان کوشچن ہے۔ چلیے جی سوال نمبر 51 دیکھیے گا۔ وریندر پرتاپ اور منوہر لال کس کے کردار ہیں؟ باغ و بہار، رانی کیتکی، فصل عجب، بوستان خیال؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا رانی کیتکی۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا رانی کیتکی۔ کس نے لکھی تو انشاء اللہ خان انشاء نے۔ کس کی فرمائش پر تو حسین علی خان کی فرمائش پر۔ کب لکھی؟ 1803 میں۔ کہیں کہیں جو ہے 2 آتا ہے، 1802 میں مکمل کیا تھا انہوں نے، اور 1804 عیسوی میں جو ہے شائع ہوئی۔ اور کس نے جو ہے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا تھا تو مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے کتابی شکل میں کب شائع کیا تو 1933 عیسوی میں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے فٹافٹ۔ جی مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ سبھی لوگ لکھیں تاکہ یاد رہے، لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں۔ رانی کیتکی کے تعلق سے انشاء اللہ خان انشاء کا ایک مشہور قول ہے، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پوٹ۔ انشاء کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی کو ہوئی ہے مرشد آباد میں، اور وفات 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ انشاء کس کے زمانے میں لکھنؤ گئے تو یاد رکھیے گا آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں انشاء اللہ خان انشاء جو ہے لکھنؤ گئے تھے۔ دریائے لطافت جو ہے یہ ان کا کتاب ہے، اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے تو یاد رکھیے گا قواعد۔ دریائے لطافت 1802 عیسوی منظر عام پر آیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اردو نحو صرف اور قواعد پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہے 1 صدف اور 7 جزیرے ہیں۔ یہ کتاب 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ رانی کیتکی کہانی کے کچھ مشہور کردار: کنور ادیبان جو ہیرو رہتا ہے، رانی کیتکی ہیروئن ہے، کنور ادیبان ہیرو، رانی کیتکی ہیروئن، راجہ سورج بھان ہیرو کا باپ، رانی لکشمی باس ہیرو کی یہ ماں ہے، جگت پرکاش ہیروئن کا باپ، کام لتا ہیروئن کی ماں، مدن بان ہیروئن کی سہیلی، جوگی مہندر گر جگت پرکاش کا گرو، اور پھول کلی کون ہے؟ یہ ایک مالن ہوتی ہے۔ پھول کلی پوچھا جا چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہیں آگے پوچھ لیا جائے، تو یاد رکھیے گا پھول کلی ایک مالن ہوتی ہے۔ چلیے جی بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔
معرکہ چکبست و شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ مصنوعات شوق، سحر البیان، گلزار نسیم یا پھر کلیات میر؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا گلزار نسیم۔ سوال نمبر 52 کا صحیح جواب ہو جائے گا گلزار نسیم۔ معرکہ چکبست و شرر جو ہے معرکہ چکبست و شرر جو ہے گلزار نسیم کے تناظر میں پیش آیا۔ گلزار نسیم کس کی مصنوعی ہے تو یاد رکھیں گے دیا شنکر نسیم کی۔ انہوں نے کب لکھا تھا تو 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور اسے کس نے مرتب کیا تو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ مصنوعی گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی تو 1844 عیسوی میں شائع ہوئی، اور اسے جو ہے اصل قصہ جو ہے کس نے لکھا تھا تو عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں لکھا تھا، اور بقاولی کے نام سے لکھا تھا جو فارسی نثر میں تھا، اور منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں گلکرش کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، اور منظم طور پر جو ہے دیا شنکر نسیم نے دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مصنوعی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا تھا، اور اس مصنوعی میں آورد یعنی جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب بتائیے گا، کس نے گلزار نسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں، بہت ہی مشہور ہے یہ قول ہے دوستوں۔ جی تو یاد رکھیے گا رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں یہ بات لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، کس نے مصنوعی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا ہے تو یاد رکھیے گا احتشام حسین صاحب نے۔ احتشام حسین نے مصنوعی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1845 عیسوی کو۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا شیخ علی وجودی۔ حسین مجھے بچا میں جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی ایک شاخ ہے، یہ جملہ فردوسی بری کے کردار شیخ علی وجودی نے جو ہے ادا کیا تھا۔ فردوسی بری جو ہے یہ کب منظر عام پر آیا تو 1899 سے منظر عام پر آیا، کہیں کہیں 1900 بھی آتا ہے، لیکن عموماً جو یہی پوچھا جاتا ہے۔ فردوسی بری کن کا ناول ہے تو فردوسی بری عبدالحلیم شرر کا ایک تاریخی ناول ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1931 عیسوی کو ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1860 عیسوی کو، 1931 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات ہے۔ 1931 عیسوی کو وفات نہیں ہے ان کی، 1926 عیسوی کو ہے، لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہے، درست کر لیجئے گا۔ فردوسی بری میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملا اعلیٰ کا سفر، اور چوتھا فردوسی بری، پانچواں پھر وہی عالم ناصر، چھٹا مردود ازلی، ساتواں بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں افشاء راز، اور نواں انتقام۔ یاد رکھیے گا دوستو فردوسی کا سب سے پہلا اور چھوٹا باب جو ہے پریوں کا غول ہے۔ پہلا والا جو ہے وہ پریوں کا غول ہے، سب سے چھوٹا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے 8واں باب ہے یعنی افشاء راز۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ باغ و بہار کا وہ کون سا قصہ ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی بادشاہ آزاد، سرگزشت بادشاہ آزاد بخت۔ یاد رکھیے دوستو آزاد بخت جو ہے یہ روم کا بادشاہ ہوتا ہے، آزاد بخت جو ہے یہ روم کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بدخشاں کا سوداگر جو ہے آزاد بخت کے دربار میں آتا ہے۔
چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ یہ غلام کی زنجیر کو توڑ آئے، قید خانے کے در کھول آئے، اپنی آغوش میں ان کو بڑھ کر اٹھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے۔ یہ ہمالیہ ہے، یہ وندھیاچل ہے، یہ نیل گری، کس کی نظم کا حصہ ہے یہ؟ جی تو سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہو جائے گا سردار جعفری۔ چلیے جی سوال نمبر 56 دیکھیے گا۔ آتش کے اس مصرع اولا کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا۔ مصرع اولا کے مصرع ثانی کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ تو مصرع اولا ہے، پیام بر نہ میسر ہوا تو خواب ہوا۔ مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع جو ہے آپ نے تلاش کرنا ہے۔ جی سوال نمبر 56 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ چلیے جی سوال نمبر 57 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا دبیر کے اس بند میں کون سی صنعت ملتی ہے؟ سج دج، عروج شب شادی کی نرالی، پھولی شفق شام کے لالے کی جوالی، ہلکی سی لبے بام فلک اس نے جمالی، پازیب بھی اور کان کے بندے بھی بلا لی، موناف زری نظم کیا کہکشاں کو، مضمون یہی چوٹی کا ملا اہل زباں کو۔ جی تو سوال نمبر 57 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، حسن تعلیل۔ حسن تعلیل جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو حسن تعلیل کے لفظی معنی ہے وجہ بیان کرنا۔ اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو واقعی نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت اور نزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت رکھتی ہو تو اسے جو ہے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ چلیے جی سوال نمبر 58 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نصیباً کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح، حسن اعزاز، امراؤ جان آدھا یا پھر ٹیڑھی لکیر؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی ناول امراؤ جان آدھا۔ نصیباً جو ہے ناول امراؤ جان آدھا کا کردار ہے۔ امراؤ جان آدھا یہ کن کا ناول ہے؟ تو امراؤ جان آدھا مرزا ہادی رسوا کا ایک شاہکار ناول ہے جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا اور یہ ایک نفسیاتی ناول ہے دوستوں۔ امراؤ جان آدھا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیں گے 25 حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مرزا رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 1858 عیسوی کو ہوئی ہے مرزا رسوا کی پیدائش، اور وفات جو ہے 1931 عیسوی کو ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہے 1858 عیسوی کو اور حیدرآباد میں 1931 عیسوی کا جو ہے وفات۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 59 کی طرف۔ سر سید کی کس کتاب کا گارسا دتاسی نے فرانسیسی ترجمہ کیا؟ آثار الصنادید، سرکشی بجنور یا جامع جم یا پھر اسباب بغاوت ہیں؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آثار الصنادید۔ سر سید کی کتاب آثار الصنادید کا ترجمہ جو ہے گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان میں کیا تھا، یاد رکھیے گا یہ پوچھا جا چکا ہے۔ اور تاریخ سرکشی ضلع بجنور جو ہے 1858 عیسوی میں لکھا گیا تھا مراد آباد میں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے مراد آباد میں جو ہے یہ لکھا گیا تھا تاریخ سرکشی ضلع بجنور۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی ساتھیوں؟ تو 1817 عیسوی کو جو ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1898 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ان کا انتقال ہے۔ سر سید احمد خان کے مشہور تصانیف میں جامع جم، قواعد صرف نو زبان، اس کے علاوہ جو ہے آثار الصنادید، کلمۃ الحق، اسباب بغاوت ہند، تاریخ فیروز شاہی، تزک جہانگیری، سیرت فریدیہ، مسافران لندن یہ ان کا سفر نامہ ہے، اور یہ داخلی نصاب بھی ہے 1869 عیسوی میں جو ہے یہ منظر عام پر آیا۔ اور انہوں نے جو ہے رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے 1870 عیسوی میں جو ہے جاری کیا تھا۔ یہ سبھی پوائنٹ امپورٹنٹ، اور آثار الصنادید کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے گا 1847 عیسوی میں اس کی پہلی ایڈیشن ہے، پہلی بار جو ہے 1847 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوئی ہے 1847 عیسوی میں آثار الصنادید، یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ اور اس میں جو ہے 4 ابواب تھے، پہلی بار جو ہے 1847 عیسوی میں شائع ہوئی اس میں 4 ابواب تھے، اور دوسرا بار 1854 عیسوی میں شائع ہوئی، دوسری بار جو 1854 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اس میں چوتھا باب نہیں تھا، یعنی 3 ہی ابواب تھے۔ چلیے جی
اب بڑھ جاتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ احتشام، محمد حسن، کلیم الدین یا پھر آل احمد سرور؟ ان سبھی کا پیدائش اور وفات جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں جی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، احتشام حسین۔ لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کے اردو زبان کے جو بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت جو ہے سید احتشام حسین کی۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1972 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی، محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو۔ کلیم الدین احمد کی 1908 عیسوی کو اور وفات جو ہے 1983۔ آل احمد سرور کی 1911 اور وفات جو ہے 2002۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔